أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. کل کعبۃ اللہ کی عظمت اور لوگوں سے اس کے جذباتی تعلقات کے سلسلے میں آیت تلاوت کی گئی تھی. آج مزید اسی کے متعلق کعبۃ اللہ جس علاقے میں واقع ہے اس کی عظمت کیا ہے اور کیوں ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، اجعل، بنائیے، ہذا، اس علاقے کو، بلدن آمن، ایک امن کا شہر، وارزق اہلہ من الثمرات، اور کھلائیے وہاں والوں کو ہر قسم کی پھل پھول، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے. قال، کہا، ومن کفر فأمتعه قلیلا، جو کفر کرے تھوڑا سا ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے. ثم، پھر، اضطرہ، اس کو میں مجبور کروں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بڑا بدترین ٹھکانہ ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اس وقت اپنے پروردگار سے کی تھی جب اپنی بیوی حضرت ہاجر اور اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے تھے جس جگہ پر نہ کوئی آدم تھا، نہ آدمزاد، نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، یعنی مکے کا علاقہ جو اس وقت دنیا کا سب سے محترم، موقر اور آباد شہر کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہاں چھوڑ کر آپ چلے جائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے. تفصیل سے دعا کی تھی جس کا بڑا حصہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے نقل بھی کیا ہے. اس میں خاص طور پر مکے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی تھی. تو مکے کے لیے جو دعا کی تھی اس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ امن کی دعا تھی. جیسے کعبۃ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امن کا گہوارہ ہے، تو پورے مکے کے لیے، اس علاقے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ اس علاقے کو مامون بنا دے، پرامن بنا دے. اس لیے کہ آس پاس کا جو علاقہ تھا اس میں لوٹ مار زیادہ ہوتی تھی، اور یہاں تنے تنہا ایک عورت اور ساتھ میں چھوٹا سا بچہ، اگر اللہ کی طرف سے امن و امان نہ ہو تو پھر ان کا جینا مشکل ہو جائے گا. اور جس علاقے میں امن و امان نہیں ہوتا ہے پھر کوئی کام اس علاقے کا صحیح طور پر انجام نہیں پا سکتا. اس لیے کہ جب امن و امان ہوتا ہے
تو لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، لوگ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور آپسی تعلقات، رشتہ داریاں وہ بھی نبھتی ہیں، اور ملک اور علاقے کی ترقی بھی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر امن و امان نہ ہو تو ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی پریشان ہو جائے گا، نہ سیدھے توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے گا، اور نہ اطمینان سے اپنی کمائی کی طرف توجہ دے سکے گا، اور نہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کچھ کوشش کر سکے گا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی جو دعا کی وہ اپنے علاقے کے لیے امن و امان کی دعا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جس علاقے میں رہے اس علاقے کی فضا کو ہموار رکھنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتا رہے۔ دوسری جو دعا کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرہ یہ پھل کو بھی کہتے ہیں، اور ثمرہ ہر اچھی چیز، غلے اور کھانے پینے کی چیز، انعامات کو کہتے ہیں۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ ہم نے حرم کو آپ کے لیے امن کی جگہ نہیں بنائی، اور ہر طرح کی رزق، ہر طرح کی پھل فروٹ اور غلے کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر تمہاری طرف کھینچ کر نہیں بھیجا۔ اب مکہ دیکھیے، ایسی جگہ جائیں شاید کوئی درخت ہو، گھاس پھوس ہو، ہریالی ہو، بہت مشکل۔ لیکن آج بھی دیکھیے مکے جیسے شہر میں کھانے پینے کی جو فراوانی ہے، دنیا بھر کی چیزیں مکے میں جتنی ملتی ہے شاید اور کہیں ملتی ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو بڑی قربانی کے ساتھ اور بڑی اخلاص کے ساتھ انہوں نے دعا کی تھی، اس کو قبول کر کے اس کے نتیجے کے طور پر عطا کیا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دین کے مخالف چیز نہیں ہے، بلکہ زندہ رہنا ہے تو آدمی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی اور حلال رزق کی۔ اس کے بغیر انسان زندہ کہاں رہے گا؟ جب طاقت نہیں ہوگی، جب انسان صحت مند نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے کر سکے گا؟ دین کا کام کیسے کر سکے گا؟ ملک و ملت کی خدمت کیسے کر سکے گا؟ اس لیے اس کے لیے دعائیں بھی کرنا اور کوشش بھی کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنتوں میں داخل ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس علاقے کو یعنی مکۃ المکرمہ کو ایک پرامن شہر بنا، معمور شہر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور وہاں والوں کو ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزوں سے نواز دے۔ لیکن کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو وہاں پر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یا اللہ تو رزق کا انتظام کرتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس لیے کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی پیشوائی کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ یہ منصب میری اولاد کے اندر بھی باقی رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ میرے انعام کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایک جگہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو چکی ہے، تو نبی سے بڑھ کر کون اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دعا میں یہ قید لگائی کہ یا اللہ جو اس بستی کے مومن ہیں، آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یا اللہ ان کے لیے تو رزق کا انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور کہا قال، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، متع کے معنی وقتی طور پر فائدہ دینا، وقتی طور پر راحت اور عیش کا سامان مہیا کرنا۔ کہا کہ جو ان میں سے کفر کرے ان کو بھی میں تھوڑا سا لطف
اور تھوڑا سا ساز و سامان دے دوں گا۔ اب یہ تھوڑا سا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے۔ تو جو کافر ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کے لیے زندگی بھر کے لیے جتنی ضرورت ہوگی کھانے پینے کی، عیش کرنے کی، راحت کی، وہ تو عطا کریں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہا تھوڑا سا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی جو انعامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ مومن ہو یا کافر ہو سب کو عطا کرتے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو دھن دولت مل گئی، رزق اور خوشحالی کا انتظام ہو گیا، یہ معیار نہیں، یہ وقتی چیز ہے۔ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، لیکن آخرت میں جو ملے گا وہ صرف ان کے لیے ملے گا جو مومن ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبیوں کی اولاد میں بھی جو اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ اللہ کی طرف سے آخرت میں انعام کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہا ثم، پھر جو کافر ہوں گے، اضطر کے معنی اس کو مجبور کرنا، اضطر معنی مجبور ہونا، اضطرہ الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف میں ان کو مجبور کروں گا۔ یعنی جہنم میں کوئی خوشی خوشی نہیں جائے گا، جن کو بھی جہنم میں جانا ہوگا زبردستی گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ جو لوگ کافر ہوں گے دنیا میں تو میری نعمتوں کے مستحق ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخرت میں کسی کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، وہ بھی اصل مصیر، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس عذاب کو بدترین کہے اس کی سختی اور اس کے بھیانک ہونے کے سلسلے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے یہی پیغام دیا کہ آدمی کو اپنی علاقے کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی امن کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوگی کہ امن بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے۔ تیسری چیز اپنے علاقے کی خوشحالی کی، ترقی کی دعا کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز اپنی اولاد کے لیے بھی رزق حلال اور خوشحالی کی دعا کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ مومن کافر سب کے لیے مہیا کرتا ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنے دین اور ایمان کی قدر کر کے زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا